بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس شہر مبارکہ کی ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی تاریخ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اذن عطا فرمایا اور جب وحی الہی کا آنا شروع ہوا اور گفتگو کا آغاز ہوا اور پیغام توحید پھیلنا شروع ہوا، تو لوگوں میں ایک خبر کہ مکے میں کوئی ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ بات پہنچی کہ وہ ان کی بات جو سنتا ہے وہ ان جیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا ان کی بات نہ سنو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ وہ خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ کچھ بولتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا اثر ہے کہ جو سنتا ہے وہ ان جیسا ہو جاتا ہے، انہی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات پہنچی مدینے تک۔ اب مدینے کے دو قبائل تھے جو سردار تھے، ظاہر اس وقت تو یثرب اس کا نام تھا۔ وہاں وہ قبائل کے کچھ لوگ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو دونوں سرداروں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم جا تو رہے ادھر، لیکن وہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے یہ، تم ان کی بات نہ سننا۔ کانوں میں روئیاں ڈالی، روئی ڈال کر کے اور دونوں کو بھیجا اور تنبیہ کر کے کہ ان کی بات نہ سننا۔ ایسا ہی سمجھے نا؟ اب خوف دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل اور ظالم کو جو ہے نا، خوف یہ ہے کہ کہیں مجھے سمجھ میں نہ آ جائے۔ واہ، وہ حق سے اچھا بھائی کیوں نہیں سن رہے؟ سننے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات۔ نہ سننے کی کیا وجہ ہے؟ خوف یہ ہے کہ کہیں سمجھ میں نہ آ جائے، صحیح، اور سمجھ میں آ جائے گا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس خوف سے دونوں کے کانوں میں روئیاں ڈال کر کے بھیج دیا۔ راستے میں دونوں نے آپس میں پلان کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، ہمارے سردار نے کالوں سے بھر دیا، ہمارے روئیاں ٹھوس دی، ہم سنیں تو صحیح وہ کون ہے، کیا کہتے ہیں۔ یہ کمال اور اعجاز دیکھیں اس شخصیت کا، سمجھے نا؟ دونوں نے روئیاں اپنی نکال لی اور نکال کر کے اور آ کر کے آپ نے سن لیا۔ آپ خطبہ فرما رہے تھے، وحی الہی کا اعلان فرما رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا۔ اب جو انہوں نے گفتگو سنی تو وہ پیار اور محبت اور امن اور وحی الہی کا جو پیغام تو وہ ان کے دلوں میں اتر گیا۔ وہ واپس جب گئے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں مدینے میں لوگوں کو بتایا، اور وہ مسلمان ہو کر گئے لیکن اظہار نہیں کیا انہوں نے۔ وہاں رہ کر کے بعد میں انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو بتایا۔ پھر 5 آئے، پہلے 2 آئے، پھر 5 آئے، پھر 7 آئے۔ اس طرح سے وہاں سے لوگ آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ مصطفیٰ لے کے جاتے رہے، اور وہ نسبت، وہ محبت، وہ رحمت، وہ نعمت وہ ایسی لے کر کے گئے کہ اس کے بعد یہی مدینہ ہے، یہی یثرب تھا جو مدینہ منورہ بنا۔ اور اس مدینہ منورہ یعنی جہاں نور عطا ہوتا ہے، جو منور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ منور، پہلا منور تو ہوتا ہے قلب کو منور کرتا ہے، پہلی تطہیر کرتا ہے وہ قلب کی۔ پھر قلب انسانی جب منور ہوتا ہے تو اس میں روح آتی ہے، اور وہ روح جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ دعوت دیتی ہے۔ جو اشعار انہوں نے پڑھے نا کہ وہ رات کی تاریکی کے وہ عبادت اور پھر صبح کا سویرے کا وہ نعمت اور وہ اجالا جو ہے وہ جب لے کر آتا ہے، تو وہ اجالا کیا ہے؟ وہ اسی محبت کے سائے میں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں، ایک معصوم نے فرمایا کہ نماز تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے افضلین عبادت، ان قبلت ما سواہ، اگر یہ قبول ہو جائے تو سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، یہ بنیاد عبادت ہے۔ لیکن اس عبادت کی بھی ایک معراج ہے، اس نماز کی معراج ہے سجدہ۔ واہ، اور سجدے کے اندر جو ہے نا اس کا ایک معراج ہے، وہ ہے سجدہ شکر۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انسان سجدے میں جاتا ہے، جو سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ اس سجدہ شکر میں معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدہ شکر میں جاتا ہے تو اللہ اپنے ملائکہ کو سے کہتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان سے تمام حجابات ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ میرا بندہ رات کی تاریکی میں میری خاک پر
پیشانی رکھ کر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. میرا بندہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا. ادعونی استجب لکم, کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات کرو, تم مجھے پکارو, میں تمہاری بات سن رہا ہوں, ٹھیک. میں تمہیں جواب دے رہا ہوں. ٹھیک. تو وہ پکار جو ہے نا وہ رات کی تاریکی میں سننا چاہتا ہے. اس کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھے پکارے. ٹھیک. تو وہ اس وقت 70,000 ملائکہ, اور اللہ ان ملائکاؤں کو تو خاص طور پر حکم دیتا ہے کہ جو حجاب ہے. مولا کائنات نے دعا کے میں ایک جملہ بیان فرمایا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا, پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی, ہواؤں میں رہ جاتی ہیں, اس بارگاہ تک پہنچتی نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میرا اپنے سجدہ شکر میں جاتا ہے تو اس سجدہ شکر میں ان کے. جنید بھائی اگر قاضی صاحب آپ اجازت دیجیے ایک جملے کی. حضور 100 جملے, آپ عاشق ہیں حضور کے. دیکھیے مجھے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں, اس کائنات میں کوئی اور ہے ایسا ہمارے رسول جیسا؟ واہ 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 واہ. کیا بات. ہم کہے کہ تقابل کریں. سر رسول کی بات تو بہت اعلیٰ ہے نا. ہاں اس کی کوئی زمین مدینے جیسی بھی ہے. بالکل کوئی نہ ان جیسا, ہمیں نہ ان کی جگہ جیسا, نہ ان کے مقام جیسا, کوئی تقابل نہیں ہے. لیکن میں آج تمام ان لوگوں کو, مجھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تھا, میں آج جملہ ان کی اجازت سے عرض کر دیتا ہوں. ایک دن گفتگو ہو رہی تھی, میں تو ان لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ قبر رسول پر جاؤ اور زیارت کرو. دیکھیے حکم جہاں جہاں لفظوں نے استعمال ہوا نا, لفظ زیارت, یاد رکھیے گا کہ زیارت ہمیشہ زندہ کی ہوتی ہے, مردہ کی نہیں. آئے ہائے 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 ہائے. واہ واہ, کیا بات. اگر کوئی زیارت پر جانا چاہتا ہے نا تو اپنے دماغ سے مردہ کا تصور نکال کے جائے, ورنہ نہ جائے. اور اگر کوئی مردہ سمجھ کے جاتا ہے تو بھی اس کی مرضی, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے, اس کا رسول جانے. میں تو اپنے نبی کو زندہ جانتا ہوں, بے شک زندہ مانتا ہوں, بے شک زندہ سمجھتا ہوں, زندہ پر ایمان رکھتا ہوں. بے شک. میں ان کو قبروں میں نہیں تلاش کرتا. وہ اللہ کی رحمت ہے. واہ. جب تک رب کی ربوبیت ہے اس وقت تک میرے رسول کی رحمانیت ہے. رحمت موجود ہے. بے شک. اس کی رحمت وہ رحمت العالمین ہے. بے شک. وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا. وہ مردہ نہیں ہو سکتا, وہ مردہ نہیں ہوتا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے موت ان لوگوں کے لیے؟ موت کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ, کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کسی دنیا کے کسی شخص نے اللہ کی اس بات پر؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہی بات ہے نا. کوئی دنیا کے انسان ایسا ہے جس نے یہ بتایا ہو؟ میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرزند رسول نے یہ فرمایا کہ موت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے مزہ چکھنا. ان کے لیے موت مردگی کا نام نہیں ہے, مزے کے چکھنے کا نام ہے. آئے ہائے. اور وہ مزہ جو ہے وہ کتنی دیر رہتا ہے؟ چند لمحے, چند ساعتیں. اگر سمجھ گئے تو یہ کافی ہے. ہم تو میرے رسول کے لیے, میرے رسول کے لیے یہ سمجھو کہ وہ موجود ہیں, اور اگر وہ موجود ہیں تو پھر اب مردہ سمجھ کے نہ جانا. ایک مسئلہ مجھے حل کر دیجئے. میں پتہ نہیں کیوں سوال کرنے کو دل کر رہا ہے. ابھی تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور وہاں پر پہنچ کے سلام کی بات کر رہے تھے. یہ جو سلام ہے اس کا جواب دینا تو واجب ہے نا مسلمان پہ. جی. اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ مردے کو سلام کریں اور وہ جواب دے دیں, ہیں؟ بالکل. اچھا بات نہیں, میں سوال کر لوں پھر آپ. ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہے, ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے, ایک شخص انڈیا میں بیٹھا ہے, ایک شخص کینیڈا میں بیٹھا ہے, ایک شخص چائنا میں بیٹھا ہے, اور جہاں جہاں مطلب مسلمان بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, جب التحیات آتی ہے تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو کہتے ہیں, کس عقیدے سے کہتے ہیں ذرا یہ مجھے سمجھا دیجیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بیچارے لوگوں کو سمجھایا گیا نہیں سمجھایا گیا, کتنا سمجھے کتنا سمجھیں, یہ تو لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں, ٹھیک ہے نا. کون کتنا سمجھتا ہے, کون کتنی معرفت رکھتا ہے, یہ منزل عرفان ہے,
یہ منزل معرفت ہے. معرفت سے ہی جو ہے نا وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اور ایمان بھی معرفت کے مطابق لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں سلام کر رہا ہوں, میں مٹی یا قبروں کو سلام نہیں کر رہا. اس کا مطلب جواب آئے گا. یقیناً سرکار نے فرمایا کہ جواب دینا واجب ہے. یقیناً اگلے سوال پہ میں آ رہا تھا. یقیناً. اچھا, اگر جہاں پر قبروں کو سلام ہے وہ بھی ہے السلام علیکم یا اہل القبور السرور. اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ قبرستانوں میں وہ مومنین, وہ اولیاء کے جو زندہ ہیں ان کو سلام جا رہا ہے, مردوں کو سلام نہیں ہے. السلام علیکم یا اہل القبور السرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیمہ شعبان کو ہمیشہ سے دستور ہے, ہمیشہ دستور رہا, نیمہ شعبان کو قبرستان جایا کرتے تھے خاص طور پر, ویسے بھی جاتے تھے لیکن نیمہ شعبان کو وہ خاص طور پر قبرستان جاتے تھے. اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں, وجہ ہے, وہ بعد میں کبھی صحیح, لیکن جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی بہت ساری روایتیں ہیں, آپ ام المومنین سے بھی روایتیں, ام سلمہ سے بھی روایتیں, ام المومنین بی بی ام سلمہ سے روایتیں, ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ سے روایتیں, ام المومنین بی بی عائشہ سے روایتیں, بہت روایتیں ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. جنید بھائی, واجہ کی بات ہو رہی تھی, سیلفیز کی بات ہو رہی تھی, اس میں کلام کیجیے. دیکھیے یہ سیلفیاں, یہ جو کچھ ہے نا, بات یہ ہے کہ ہے تو بے انتہا بے ادبی, کیا گستاخیاں ہیں, بے ادبیاں ہیں, یہ گناہ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہیں, لیکن اس کے اسباب بھی ہیں. اور اس کے اسباب بھی وہ یہ ہیں کہ ہم نے, یعنی ہم سے مراد ہم یہ صنف علماء کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا کام ہے تادیب بتانا, تادیب سکھانا, ادب سکھانا, ادب سکھانا, ادب بتانا, ادب سے ماننا, ادب ثابت کرنا, یہ ان کی ذمہ داری. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خامی اور غلطیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں, اس کا کوئی خطا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے بھی سیکھ رہا ہوں, اللہ اور اس میں اضافہ کرے اس کے علم میں. آمین. ٹھیک ہے. تو نہ معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں بچے ہوں گے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا ہے. اگر ان کو یہ بتا دیتے کہ جس طرح ایک بڑے کے سامنے جاتا ہے انسان ادب کے ساتھ, تو اگر بڑا دماغ میں ہوتا تو وہ اس جیسا جاتا. آئے ہائے 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 ہائے, کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منہ سے تو بولتے ہو خالی, لیکن تمہارے دل و دماغ میں وہ ہے نہیں جو بولتے ہو. عام روٹین کا جیسے عام روٹین کا, تم کہتے کچھ اور ہو, کرتے کچھ اور ہو. اس لیے اللہ نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون. تم باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرو گے, جس سے چاہو بڑی بڑی باتیں کروا لو, لیکن اس کی عملی زندگی وہ کیا ہے یہ رب بہتر جانتا ہے. ٹھیک. اس میں کوئی شک نہیں ہے جنید بھائی کہ یہ تو لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کی وہ یاد, وہ تصور, وہ یادیں, وہ تڑپ, وہ للک, وہ قلب کی. لیکن اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کبھی ہوگا, ایسا بھی کبھی وقت ہم دیکھیں گے, کم از کم یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہے. دیکھیے تاریخ میں جنگ و جدال کے حوالے سے تو مختلف موقع آئے ہیں کہ جب جہاں رکا معاملات جانے اور آنے کے, جی جی, اور سب سے بڑا واقعہ جو ہے واقعہ ہرا, جی بالکل ٹھیک, جہاں مدینہ ویران کیا گیا اور گستاخیاں اور بے حرمتیاں اس کی گئیں, گھوڑے باندھے گئے. ابو طاہر کا بھی واقعہ ہے, ابو طاہر کا واقعہ ہے, اس سے پہلے کا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارے واقعات یہ الگ ہیں, لیکن با اختیار ہو اور امن کا زمانہ ہو اور اللہ کا گھر جو ہے وہ بند ہو جائے, اللہ کے رسول کا روضہ جو ہے وہ بند ہو جائے, اس کے چاہنے والے وہاں جا نہ سکیں, یہ کیا ہے؟ کیسی عجیب سی بات ہے. میں عجیب, اور آپ یہ تصور کیجئے, میں ایک اور ابھی تصور میں ڈوب گیا تھا اس بات کو سننے کے بعد کہ ایک تو یہ ہے با اختیار, اب آپ تصور کیجئے کہ ان پر کیا گزری ہوگی کہ جو آل رسول ہوں گے اور جن کو مدینے سے نکالا جا رہا ہوگا. اللہ اللہ اللہ.
وہ جن کو رسول نے جو ہے نا وہ لبوں سے پیار کیا ہو، آئے ہائے ہائے جن کو کاندھوں پر بیٹھایا، آئے ہائے ہائے جن کے لیے سواری بندھے اسی مدینے میں، آئے ہائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر ہم سکتے۔ گناہگار جب اتنے تڑپے ہوئے ہیں تو وہاں عالم کیا ہوگا؟ ہمارا اگر یہ عالم ہے تو اس وقت ان پر کیا گزری ہوگی جب وہ آخری دفعہ یہ کہہ رہے ہوں گے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب نانا کے روضے پہ جا کے حاضر ہوئے ہوں گے اور آخری سلام پیش کیا ہوگا، ظاہری طور پہ آخری سلام۔ تو یہ کہا کہ نانا یہ کیسی امت ہے کہ جس نے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیا، آئے ہائے، ہم جا رہے مزے کی بات وہ بھی ادب مدینہ کی وجہ سے نکلے تھے کہ وہاں خون نہ بہے۔ آپ دیکھیے یہ کیا موقع تھا، بہت بنیادی بات ہے یہ۔ بنیادی بات آپ نے کی۔ ہاں کتنی بے ادبی، یعنی جہاں آن حضرت کا پیر مبارک ہو، قدم مبارک ہو، وہ مٹی معتبر ہو جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جس کو آن حضرت اپنے کاندھوں پر بیٹھائے، جس کو آن حضرت جو ہے وہ اپنے پیار کرتے ہوں، جس کے لبوں کو چومتے ہوں، جن کو حالت نماز میں جو ہے وہ جن کو اپنے پشتے اتارے نا، ایسا ہی، جس در پر جا کے سلام کرتے ہوں، ہائے ہائے، ان کو مدینے سے نکالا جا رہا ہو، مدینہ ویران کیا جا رہا تھا، اس کی کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا ہے، کسی چاہنے والے سے نہیں برداشت ہو رہا ہے کہ یہ کون سا عذاب آ گیا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، یہ کون سی مصیبت آ گئی کہ ہم نہیں جا سکتے۔ لیکن اس وقت تو کچھ نہ تھا، با اختیار تھے۔ تو وہ میں وہ تصور میں بھی کر رہا تھا کہ ان بیٹیوں پر کیا گزر رہی ہوگی، صحیح بات، ان بیٹوں پر کیا گزر رہی ہوگی، صحیح بات، اس گھرانے پر کیا گزر رہی ہوگی صحیح بات۔ جو کبھی ماں کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا اماں، کبھی نانا کو سلام کرتے، کبھی بھائی کو سلام کرتے، وہ کیا سما تھا۔ اور یہ دنیا خاموش، کیا اس سے بڑی بھی کوئی بے حرمتی، اس سے بڑی کوئی توہین مدینے کی ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی توہین ہو سکتی ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ توہین نبوت نہیں ہے؟ کیا یہ توہین مدینہ نہیں ہے؟ بقی کا کیا علم کیا؟ صحیح بات، جس در پر رسول سلام کرتے ہو وہ بقی ویران ہو، صحیح صحیح، بالکل وہاں کتنے اصحاب کی قبریں ہیں، کتنے ائمہ وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ زمانے نے کیا، میں اس وقت جو بات کر رہا تھا، پھر مدینے پہ جو چڑھائی کی گئی، جو جس مدینے واقعے پہ کا چڑھائی کی گئی، جو وہاں پر قتل و غارت گری کی استغفر اللہ، گیا، میں اس سے پہلے اس میں مطلب میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو کچھ ہوا روضہ رسول۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، میں تصور کریں گے تو رویاں کانپ جائے گا۔ صحیح بات، کیا دنیا کی تاریخ نے، دنیا کی نگاہوں نے اس سے بڑا ظلم کوئی دیکھا؟ صحیح بات، بالکل صحیح۔ اور اس کے باوجود لبوں پر شکوہ نہیں۔ اصل بات یہی نا،